یہ ولایت کا مسئلہ ہے، اتنا اہم ہے مسئلہ ولایت، بس اس سے زیادہ اہمیت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں، اسی جگہ پر بات ختم ہو جائے، لیکن میں روک کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آخر ولایت کہتے کسے ہیں؟ بس یہاں سے مجھے کچھ توجہ کیجیے گا، ولایت کہتے کسے ہیں؟ بس ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا مولا علی علیہ السلام ہے، کافی ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے ہمارے لیے۔ ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے اور صاحبان ایمان ہے جو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اتنا کہنا کافی ہے۔ ہم نے ان کو مولا مان لیا، بات تمام ہو گئی، وہ ہمارے ولی ہو گئے، اتنا ہی ہے۔ بس یہاں سے ہی میں گفتگو تھوڑی سی شروع ہوگی اور جاری رہے گی تھوڑا سا۔ ولی، مولا، ولایت، یہ سارے الفاظ نکلے کہاں سے؟ عربی کے گرامر کے اعتبار سے، جو قرآنی لفظ ہے ولی، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، صرف لفظ انما لگا ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا۔ تمہارا ولی یعنی کیا؟ صرف اس پر بات کروں گا، ہمارے جوان اور نوجوان غور سے سنیں، یہ مسائل اہم مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ولی یعنی کیا؟ کسی کو ولی ماننے کا مطلب آخر کیا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے، جہاں پر علماء تشریف فرما ہے آپ پوچھیں، عربی گرامر کے اعتبار سے واو لام یہ تین حرف ہیں، وا لا یا، واو لام یہ، ولا یلی، ولا ماضی کا صیغہ، یلی مضارع کا صیغہ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ کب بولا جاتا ہے ولا یا یلی، جس سے ولایت نکلا ہے، جس سے ولی بنتا ہے، جس سے مولا بنتا ہے، یہ بولا کب جاتا ہے؟ اب اگر آپ لغت میں جا کر کے دیکھیں گے، عربی کی ڈکشنریز میں جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ان یحصل الشیئان فصاعدا لیس بینہما ما لیس منہما، دو چیزیں اس طریقے سے آپس میں قریب ہو جائیں کہ ان کے درمیان ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، وہاں پر اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ اب میں زیادہ آپ کی اگر مثال دوں گا تو بلا وجہ ہے، غیر واضح ہے بات کو، کہ مثلا فلاں انسان بیٹھا ہے، وہ یلی ہے فلاں، اس کے پہلو میں فلاں انسان بیٹھا ہے، یعنی دو انسان اتنے قریب بیٹھے ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے کسی تیسرے کے لیے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں بعض لوگ بیٹھے ہیں جن کے بیچ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہیں جن کے بیچ میں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جب اس طریقے سے فاصلہ کم ہو جائے کہ جہاں پر کوئی تیسرا نہ آ سکے، اس جگہ پر اس لفظ کو بولا جاتا ہے ولا یلی۔ یعنی یہ لفظ، یہ ڈکشنری کا معنی ہے، ابھی لغوی معنی بات کر رہا ہوں، اصطلاحی معنی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت بولی ہی وہاں پر جاتی ہے، لفظ ولایت بولا ہی وہاں پر جاتا ہے جہاں فاصلہ ختم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یعنی ہمارا اپنے مولا سے رشتہ ولایت کب برقرار ہوگا؟ جب فاصلہ ختم
آج ہی بلا فصل ہے کہ جب فاصلہ ختم ہو جائے تب رشتہ ولایت شروع ہوتا ہے. یہ کتنے سکون سمجھنا سن رہا ہے. اچھا لگتا ہے یہ ماحول کہ انسان گفتگو کو سن رہا ہو. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم فلاں کو مولا مانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ رشتہ ولایت برقرار ہوا ہو. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا ولی اللہ ہے ضروری نہیں ہے کہ رشتہ ولایت برقرار ہوا ہو. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا ولی اللہ کا رسول ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اس کے درمیان ولایت برقرار ہوئی ہو. یہ ابھی لغوی اعتبار سے کر رہا ہوں، ٹرمنالوجیکل اور اصطلاحی معنی بھی رہ جائیں گے. کب معلوم ہوگا کہ رشتہ ولایت برقرار ہوا؟ جب ہمارے اور ولی کے درمیان فاصلہ نہ رہ جائے. واضح؟ جتنا فاصلہ کم کرتے جائیں گے اتنا ولایت کا رشتہ محکم ہوتا جائے گا. یہاں تک واضح؟ فاصلہ کم کرنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم جا کر کے اپنے مولا سے چپک کے بیٹھ جائیں، یہ مطلب ہے فاصلہ کم کرنے کا. فاصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی فاصلہ اور ایک روحانی فاصلہ. ایک ظاہری فاصلہ اور ایک باطنی فاصلہ. ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے مولا سے بالکل نزدیک ہیں جسمانی اعتبار سے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم اپنے مولا سے نزدیک ہیں روحانی اعتبار سے. کون سا اہم ہے زیادہ؟ جسمانی اعتبار سے قریب ہونے کی اہمیت نہیں ہے، شرف ہے لیکن کافی نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ جسمانی اعتبار سے قریب تھے، کوئی داہنے موجود تھا کوئی بائیں موجود تھا، لیکن جسمانی اعتبار سے قریب ہونا انہیں کوئی فضیلت نہ دے سکا. توجہ کریں آپ بھائی، جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اپنے باپ سے کون قریب ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا. جسمانی اعتبار سے سب سے قریب اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے. جسمانی اعتبار سے قریب ہونا بیٹا، روحانی اعتبار سے قریب ہونا بیٹا پلس اہل. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آلہ. جسمانی اعتبار سے قریب ہے بیٹا ہے جو اس کا نسب ہے، اس کی نسل ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اب میں کچھ ممبر کے ادب کے خلاف ہے تو اس سے زیادہ واضح گفتگو کروں، اس کے وجود کا حصہ ہے اس کا بیٹا. لیکن ممکن ہے کہ جسمانی اعتبار سے قریب ہو روحانی اعتبار سے دور ہو. نجات لینے کے لیے جسمانی قربت نہیں روحانی قربت ضروری ہے. یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، کوئی ذاکری کا نقطہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا صاحب کے ذہن کی اپج تھی. نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. بیٹا آپ انسان کا بیٹا نہیں، اللہ کے نبی کا بیٹا. اور نبی بھی کون؟ صاحب شریعت نبی، اس کا بیٹا. لیکن اگر صرف بیٹا تھا تو ادھر پانی بڑھنا شروع ہوا ادھر بیٹا ڈوبنا شروع ہوا. یہ صلوات پڑھیں نا محمد اور آلہ.
جب بیٹا ڈوب گیا تو نبی نے ہاتھ بلند کر دیے، ان ابنی من اہلی و انہ وعدک الحق، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے۔ کون نبی؟ جناب نوح۔ آپ سب جانتے ہیں، اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی جناب نوح آواز